بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے خوشی سے آپ کا سینہ تھپتھپایا اور آپ کو رخصت کر دیا۔ اسی اجتہاد کا نام فقہ میں کہا گیا ہے کہ قرآن و سنت ہماری بنیاد ہیں، اور وہ مسائل جن کا حل قرآن و سنت سے ڈائریکٹلی ہمیں نہیں ملتا، میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا بعد میں، وہ اجتہاد، استنباط، قیاس اور اجماع امت سے ان کا حل پیش کیا جائے گا۔ اسی کا نام مسلک ہے اور یہ فرقہ نہیں ہے۔ اچھا، میں ناصر صاحب آپ کو 3 منٹ دے رہا ہوں کیونکہ اچھا ٹھیک، ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ 3 منٹ میں بات کیجیے۔ جدھر سے بات چلی تھی مجھے اپنا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ مجھے اپنا پلیز آپ دوسرے ٹائم میں یہ بتا دیجئے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 72 فرقوں میں امت بٹ گئی، آپ کے خیال سے کیا ابھی تک وہ 72 فرقے نہیں بنے؟ یہ سب ایک ہی ہے؟ ایک کائنڈلی یہ جواب دے دیجئے گا آپ، کیونکہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ آپ ان فرقوں میں شامل نہ کریں، اللہ نہ کرے کہ میں ان فرقوں میں شامل ہوں۔ میں تو بالکل اپنے آپ کو ان فرقوں میں شامل نہیں کرتا۔ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان فرقوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں؟ ہم ان فرقوں میں شامل نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ ہم ان فرقوں کے بعد میں جو جماعت ہے انہی فرقوں سے نکل کر یہ جماعت بنی ہے، اور ہم اس جماعت میں اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں۔ بعد میں جو عرض کر رہا تھا آپ نے ایک یہ مجھے جواب دے دیجئے گا، یہ لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ابھی تک وہ 72 فرقے نہیں بنے؟ بات یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے اپنے ہیں، یہ اب مجھے پتہ ہے اہل سنت کا یہ کی مسلک ہے، کیا آپ اس کے بعد نہیں جانتے کہ بریلوی کیا ہے؟ کیا آپ اس کے بعد یہ نہیں جانتے کہ دیوبندی کیا ہے؟ کیا آپ اس کے بعد اور کتنے بھی جو ہیں اہل حدیث ہیں، وہابی کتنے ہیں، یہ چیزیں یہ نہیں جانتے؟ اور آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو وہ سچی اور ناجی جماعت سمجھے، اور دوسروں کو، ہر کسی کو حق ہے، ظاہر ہے جو بھی جس چیز میں ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھ کے ہی سمجھ رہا ہے نا، تو وہ کم از کم جرت تو پیدا کرے، وہ بتائے کہ میں یہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سب اپنے آپ کو، لیکن خدا را جب ادھر بیٹھ کے کیوں دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی، اپنے نفس کو، کہ وہ خدا را جب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیوں وہ اقرار نہیں کرتے کہ ہم وہ جماعتیں اور آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، وہ اپنی ہمیں تعلیم دیں، ہمیں اپنے بتائیں۔ میں آپ کو یہی ایک مثال دی تھی، میرے سامنے ایک ختم نبوت کے بہت بڑے مفتی رضوان عزیز صاحب پاکستان بیٹھ گئے، تو جب وہ مجھے تبلیغ کرنے لگے میں نے ان سے کہا بعد میں کہ ہاں جی میں کس میں شامل ہو جاؤں، آپ مجھے بتائیں کس میں دعوت دے رہے ہیں؟ تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پھر آئے مائیں شائیں ہی کرنے شروع ہو گئے تھے آگے پیچھے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے، ایسے نہیں چل سکتا، سب سے پہلے اپنا جو ہے مکاتب فکر جو فرقہ ہے اس کی بات بتائیں، اور اس کو جس کو سچا سمجھتے ہیں اس کی ہمیں بات بتائیں، اور ہم اپنی بات بتائیں گے، پھر بات ہو سکتی ہے۔ یہ رڑ گڑ مڈ میں ایسے بات نہیں چل سکتی، جتنی بھی بدانے میں پانی ڈال کے نکالتے ہیں اس سے کچھ نہیں نکلنا۔ ٹھیک ہے آپ بات کریں، مجھے کافی ہے یہ ٹائم، لیکن خدا را مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے گا آپ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق کیا آپ کے نزدیک کیا سچویشن ہے اس وقت، بتا دیجئے گا جی پلیز۔ اور صاحب آپ کے 3 منٹ سٹارٹ ہوئے۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب۔ بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے سوال پوچھ لیتے ہیں، تو اگر آپ ایک ایک سوال پر رہیں اور اس کا ہم حل جان لیں اور ختم ہو جائے تو پھر بات ہو تو ذرا زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے 73 فرقوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے آخر میں یہ سوال کیا کہ کیا وہ 73 فرقے بن چکے ہیں، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بار بار عرض کی ہے کہ میری نظر میں اور ائمہ امت کی نظر میں مسلک اور فرقہ ایک چیز نہیں ہے۔ آپ اس کو گڈ مڈ اگر نہ کریں، اگر آپ کو اس میں مشکل ہے ان دو چیزوں میں فرق کرنے میں، تو میں آپ کو اس کے مطلب پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ریختہ ڈکشنری ہے ایک انٹرنیٹ پر، اسی طرح بہت ساری ڈکشنری ہیں۔ فرقہ کا اس نے ایک مطلب لکھا ہوا ہے، اے ڈسٹنکٹ باڈی اور اے کلاس، اے پارٹی، اے باڈی، اے ٹروپ، اے کمپنی، اے سوسائٹی، ٹھیک ہے؟ اور یہ فرقہ گروہ ہے جس کو آپ نے ایک گروہ کو خلافت سے بانٹا ہوا ہے، اور
وہ آپ کا ایک گروہ ہے جس کو آپ کا ہم قادیانی کہتے ہیں، آپ اس کو جو بھی نام دیں. اسی طرح لاہوری آپ کا ایک گروہ ہے، اس طرح جنبا آپ کا ایک گروہ ہے. یہ فرقے ہیں آپ کے، اس کو کہتے ہیں فرقہ، ایک گروہ کو. اور اس میں لوگوں کے مسلک مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا مسلک آپ کہتے ہیں ایک ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے مسلک میں بھی گروہ موجود ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ اہل سنت میں گروہ ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور اہل سنت تو 80% مسلمان اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ایک دیکھیں، آپ جو بات اٹھاتے ہیں نا، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے فقہ کی اور اسلام کی اور قرآن و سنت کی، وہ لگتا ہے کہ آپ اس کو کلیریفائی نہیں کرتے اپنے دماغ میں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ یہ پیغام دیتے ہیں ہمیں کہ جو کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں تو وہ جناب وہابی کو غلط سمجھتا ہے، اور جو کہتا ہے میں وہابی ہوں وہ شیعہ کے خلاف ہے اور اس کو کافر کہتا ہے. دیکھیں، جو آپ کفر کے فتوے پیش کرتے ہیں وہ جاری ہے ہی نہیں، اور ان کا سیاق و سباق بھی آپ لوگ نہیں بتاتے. اسلام میں نہ کوئی مسلمان کسی سنی کو کافر قرار دیتا ہے، نہ وہابی کو کافر قرار دیتا ہے، نہ شیعہ کو کافر قرار دیتا ہے. یہ مسالک میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی، اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع میں بنائے گئے. اور جیسے تمام ایک جو جسٹس ہے، ایک جج کا اوپینین کا دوسرے جج سے تھوڑا فرق ہوتا ہے، اسی طرح امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور یہ جو بڑے بڑے ائمہ جو ہیں ہماری ملت کے، ان کے بھی اوپینین میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن اس کا یہ ڈاکٹر صاحب مطلب نہیں کہ ہم اسے مانتے نہیں ہیں. جی جی ڈاکٹر اچھا صاحب، ایک سیکنڈ ناصر بھائی، ناصر صاحب ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ رکیے گا. یہ کافی گفتگو ادھر ادھر ہو رہی ہے. مفتی مبشر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، کیونکہ پہلی آپ نے باری لی تھی تو اب آخری باری ڈاکٹر صاحب کی ہوگی. میں آخری دفعہ آپ کے 3 منٹس لگا رہا ہوں، اس کے بعد آخری باری ڈاکٹر صاحب کی ہوگی دستور کے مطابق، کیونکہ گفتگو آپ نے شروع کی تھی. تو آخری موقع جو ہے وہ ملے گا ڈاکٹر صاحب کو. تو ابھی آخری 3 منٹ آپ کے میں لگا رہا ہوں، آپ پورا رسپونڈ کیجئے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے آخری 3 منٹ ہوں گے. اس کے بعد میں نماز کے لیے اجازت چاہوں گا. ٹھیک جی ہو گیا. میں آپ کے 3 منٹ آن بات کر یہ رہا ہوں، ہے جو کہ ہی آپ بڑی اسکرین پہ آئیں تو آپ شروع کیجئے. ٹھیک، بات یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب اور سننے والے جتنے بھی ہیں کہ میں دیکھیں، یہ خدا تعالیٰ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بتا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جس بھی مکاتبہ فکر یا جس بھی جماعت میں شامل ہیں، ظاہر ہے ہم اس کو ٹھیک سمجھ کے اس میں شامل ہیں. میں نے ابھی جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ فرقے بنے یا نہیں بنے. تو بات یہی ہے کہ پتہ نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن خدا را ایسا نہ کریں. بات یہ ہے کہ جو یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ان کی بھی باتیں میں نے سنی ہے کئی دفعہ. یہ بالکل ان کی یہ بات ٹھیک ہے. یہ وہی کہتے ہیں کہ جو احمد رضا بریلوی صاحب نے آپ فرمایا ہے ڈاکٹر وہ صاحب سے مخاطب رہیں، اچھا مفتی صاحب کو مخاطب نہ کریں. آپ اچھا پلیز ٹھیک، ڈاکٹر صاحب سے مخاطب رہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں چل سکتا، اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی. انہوں نے بتا دیا ہے ساتھ میں کہ باقی گمراہ ہوں گے، سب ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب اکٹھے ہیں تو سب ادھر ہے تو سب ادھر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. سب ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ایک ہی جماعت ہوگی. میں اپنی جو جماعت ہے میں اس میں شامل ہوں اور میں اسے ٹھیک سمجھتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باقی بھی جو ہیں وہ ہمت کریں اور بتائیں کہ ان کا کون سا فرقہ ہے اور اپنے آپ کو کون سا ٹھیک سمجھتا ہے. ہمیں پتہ ہے سب کو، یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن ہمت کریں اور بتائیں. یہ اپنے آپ نے یہ نہ کریں کہ بس ہم سب ٹھیک ہیں. بات میری نہیں چلنی، بات آپ کی نہیں چلنی، بات رسول اللہ کی چلنی ہے. کیونکہ انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ سارے جو 72 ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، گمراہ ہوں گے. بڑے سخت لفاظ ہیں ادھر. ٹھیک ہے کہ جماعت ہوگی. تو ہر آدمی جس بھی فرقے میں اپنا جو بٹا ہوا ہے اس کو ٹھیک سمجھ کر اس کے اوپر چل رہا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں سوشل میڈیا پر یا کدھر بھی بیٹھ کر، تو سب سے پہلے اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈال کر آدمی کو یہ بتانا چاہیے کہ میں اس مکاتبہ فکر سے اور اس فرقہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور بات کرے. تو پھر اللہ کے فضل سے وہ اچھی بات کرے گا، وہ اپنی دعوت دے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ بات کریں گے. جب یہ ہی نہیں جی ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، یہ نہیں، سب نہیں ٹھیک ہو سکتے بھائی صاحب. بات یہ ہے کہ میں کسی کو ٹکٹ نہیں دے رہا ادھر کے جنت کی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات بتائی ہے وہی ہے کہ باقیوں کو گمراہ سمجھ کر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو وہ بتائے اور سامنے آ کر بات کریں. ایسا نہیں ہو سکتا، سب ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو ٹھیک ہے، آپ نے بھی بات کی، اچھی بات ہوئی. میں نے بھی جانا ہے، کچھ کام ہے. آپ کی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں. تو بات پھر وہی میں دہرا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب ٹھیک ہوں.
بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، انہوں نے بات بڑی کلیئر اور واضح بتا دی. ابھی اپنے آپ کو پتہ ہے سب کو، اور سب یہی سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے آ کے اقرار نہیں سمجھتے، سب اکٹھے ہو جاتے. تو اس لیے پلیز بات کریں اور اپنے آپ پر ہمت ڈال کر اپنا جو ہے مسلک فرقہ بتا کر اور پھر اس کی دعوت دیں ہمیں بھی جو دینی ہے. جی ناصر صاحب آپ کا وقت ہوا ابھی، یہ شاہ صاحب آپ پوری بات اپنی کریں، اس کے بعد نارمل ڈسکشن سٹارٹ ہو. ہاں جی، بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے بار بار ایک بات کہی کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کریں. تو بہت شکریہ آپ کا اس کمنٹ کا کہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ ہم سب آ کر کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور سب اکٹھے ہیں. یہی قرآن کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، آپس میں فرق مت پیدا کرو. ہم یقیناً یہی کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، سنی وہابی سب مسلمان ہیں، صرف وہ اسلام میں داخل نہیں ہے جو قرآن اور سنت کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو قرآن اور سنت نے مقرر کیا ہے. اور بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ اس معیار پر قطعی پوری نہیں اترتی، اور یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا مولا کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم جو فرقے ہوں گے کون سا ایک جنتی ہوگا، تو آپ کے جو ایک خلیفہ تھے ان کا میں کوٹ کر سکتا ہوں اور آپ کے دوسرے کوٹ بھی دے سکتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت قادیانی یا احمدیہ جو آپ کہنا پسند کرتے ہیں، وہ جماعت وہ فرقہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فرقے میں تمام لوگ شامل ہوں گے، اور مرزا طاہر صاحب تو اس حد تک بھی گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ فرقہ جو جنت میں جائے گا اس میں یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، اور ہر مذہب کے ہر دین کے لوگ بھی ہوں گے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بھی ایک بات کو مانتے ہیں کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ صرف سنی نہیں ہوگا، وہابی نہیں ہوگا، شیعہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ایسی روایات موجود ہیں، ایسے ثبوت موجود ہیں کہ اس فرقے میں ہر مسلک کے لوگ شامل ہوں گے، کیونکہ مسلک کا انکار کرنے والا گستاخ رسول ہے اور مسلک کو ماننے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا فرما بردار ہے. تو آپ جو بھی کہیں، آپ کی ایک بات سے مجھے بہت اتفاق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کافر نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور یہی ہے حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا ہی مجھے آپ سے کہنا ہے. آئندہ جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اور بات ہوگی. اب مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو بڑی اچھی میں نے جو سنی ہے اچھی لگی ہے، لیکن ناصر صاحب کی طرف سے کوئی مثبت جواب تو نہیں آیا. فرقہ یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، اس سے مراد بالکل واضح ترین ہے، اور مرزا غلام قادیانی صاحب نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ان 73 فرقوں سے مراد جو ہے وہ امت دعوت کے افراد ہیں، نہ کہ امت اجابت کے. امت کی اصل میں دو قسمیں. حضور نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ 73 فرقوں سے مراد کون سے فرقے ہیں؟ وہ امت دعوت کے فرقے مراد ہیں. اس اعتبار سے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بھی فرقہ ہیں. بالکل میں بھی تسلیم کرتا ہوں آپ لوگ فرقہ ہیں، اور میرے حضور کی امت میں سے ہیں آپ لوگ. قادیانی میرے حضور کی امت میں سے ہیں، ایک فرقہ ہیں، ایک گروہ ہیں. بالکل میں تسلیم کرتا ہوں، ایسے ہی تسلیم کرتا ہوں جیسے میں ایتھیسٹ دہریوں کو بھی حضور کی امت کا ایک فرقہ سمجھتا ہوں. یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یہ سارے فرقے ہیں، کیونکہ یہ سارے ہی میرے آقا کی امت دعوت کے اندر شامل ہے، اور امت دعوت کے یہ فرقے ہیں. تو ان کے اندر آپ لوگوں کا شمار لازمی ہوتا ہے، اور میری حضور کی امت سے قادیانی نہیں نکل سکتے، جس طریقے سے ایتھیسٹ دہریے بھی نہیں نکل سکتے. ہاں، ان میں سے جو ناجی فرقہ ہے وہ اسلام ہے، مسلمان ہے،
اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. آپ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں نا، آپ تو جو ہے نا وہ سرکاری کافر ہیں، اور اسلام سے تو آپ کا پھر سننی مفتی صاحب 2 منٹ رکھ لیں، بات کریں. ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ ہمیں آ کے بھاشن نہ سنائیں. ادھر 2 منٹ رکھ کے تو بات کرنی ہے آپ نے، تو بات کر لیں. ایسے نہیں ہمیں یہ بھاشن مت سنائیں کہ کون کافر ہے یا نہیں ہے، یا یہ چیز نہیں. 2 منٹ رکھ کے کسی تو بات کر رہے ہیں، ادھر سے ہی آگے چلا لیں. جی کوئی تو بات ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ادھر بٹھا کے ہمیں ادھر بھاشن سنانا شروع کر دیں کہ کون ہے یا کوئی نہیں. آپ کو کوئی اتھارٹی یہ نہیں ہے بات کسی کر لیں، کافر دینے کی. آپ میرا ٹائم نوٹ کر لیں. نہیں وہی بات کر رہا ہوں نا، یہ ادھر بھاشن مت سنائے ہمیں کہ کافر ہے. آپ جی کو کس 2 نے اتھارٹی منٹ دی ہے؟ میرے، آپ نے پہلے بات کرنی ہے کر لیں، کوئی مسئلہ ہاں، نہیں. لڑائی ادھر سے کیسی؟ شروع کر لیں آپ. آگے جو بات کرنی ہے انہوں نے چلیں کی ہے. ٹھیک ہے بات جی. یہ ہے کہ میرے ساتھ بات کرنی ہے. میں احمدی مسلمان ہوں. میں اپنے آپ کو ان فرقوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی بات جماعت سنیں، میں سمجھی سٹاپ بات لگا آپ بھی لیتا مجھے ہوں، آپ بتا کو ٹائم دے دوں. ہاں. پہلے ٹائم آپ کو دے دوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میں چلے بدتمیزی، آپ کا ٹائم ایک شروع بات ہوا، سنیں، آپ کا ایک ٹائم بات شروع یاد ہوا. رکھیے گا کہ بدتمیزی میں نہیں کرتا، اور بدتمیزی آپ بھی نہ کریے گا پلیز. اور کسی بھی کے اکابر، میرے تو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے اکابر کے لیے یا کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کروں. لیکن آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ انتہائی غلیظ اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں. پلیز اگر آپ اس سے رک سکتے ہیں تو آپ میرے ساتھ بات کر لیں 2 منٹ. اگر نہیں رک سکتے، جو آپ کی عادت ہے، تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو سنا ہوا ہے آپ انتہائی غلیظ اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، چاہے وہ سیدھی ہو چاہے وہ اشاروں میں ہو. لیکن ہم بچے نہیں، ہمیں سب سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے ہم اس لیے نہیں ادھر بیٹھے کہ آپ کو آ کر پلیٹ فارم فراہم کر آپ ایسی گستاخی کریں. اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو پھر نہیں. اگر صحیح بات کرنی ہے 2 منٹ تو میرے ساتھ بات کر لیں آپ. جی ابھی ٹائم ہے آپ کا 53 سیکنڈ ہوئے. ہاں، وہی بات آگے کر رہا ہوں کہ آپ کا میں نے رویہ دیکھا ہوا ہے. تو پلیز اگر آپ نے اس رویے کے ساتھ میرے ساتھ بات کرنی ہے جو آپ کرتے ہیں اور جو آپ کا مشغلہ ہے، تو میں پلیز آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. ہاں، اچھے انداز سے آپ نے اگر گفتگو کرنی ہے تو 2 منٹ کر لیں. تو میں یہی جو ٹاپک چل رہا ہے اسی کو آگے ادھر سے کنٹینیو کر لیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے 2 3 6 7 ٹرمیں ہوئی ہیں، تو مجھے تو کوئی معقول جواب ان سے ملا نہیں. تو آپ کا جواب تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اگر جرت کر یہ میڈیا پلیٹ فارم پہ مجھے بتا دیں تو میں پھر اس کے بعد آپ سے کنٹینیو بات کروں گا کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر. جی اچھا، اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے، میں نے تو اپنی بات واضح کر دی ہے اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو 73 فرقے ہیں ان کے اندر آپ شامل ہیں. کیا آپ میری آقا کی امت سے بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ بتا دیں. میں تو آپ کو شامل مان رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوئی کیا نہیں ہوئی. میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں. تو میرے ساتھ بات کریں، پھر 2 منٹ آپ نے طے کر لیجئے ہیں تو جواب دیں. بھائی کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جو آپ کی اسلام کے مطابق ہو. اسلام کی پہلی بنیاد توحید ہے. توحید آپ کی اپنی ہے. لو جی، کالا کالو خدا ہے، یہ لاش خدا ہے. ہاں جی، مرزا صاحب کو خدا آپ لوگ مان رہے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں خدا میں ہوں. رأیتنی فی المنامی عین اللہ وتیقنت اننی ہوا. بھائی آپ لوگوں کا جو دین ہے اس کا جو اللہ ہے وہ مرزا صاحب ہے. ہاں جی، دین اسلام کے اندر تو ہو اللہ احد ہے، وہ اللہ ایک ہے. لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ کس کو اللہ مانتے ہیں بتائیے نا. محمد کی بات کر لیتے ہیں. اسلام کے اندر، دین اسلام میں دوسری جو بنیاد ہے یا دوسری جو سیڑھی ہے وہ ہے رسالت. اور رسالت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے نبی اور آخری حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جبکہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی انسانیت موجود تھی. آدم پہلے انسان نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. آپ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اسلام کے اندر تو اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بتائیے نا.
जी चलिए आप बात साहब, कर लो। बात यह है कि मैंने तो 2.25 मिनट लिए हैं, आप ठीक है 2.25 ठीक मिनट है, बात कर जब सकते। हुए तो आप बता देना। बात यह है कि मुफ्ती साहब, मैं आपको सुनता रहता हूँ और मेरी आपसे जान पहचान काफ़ी अरसे से है। मैं, देखें, बातें जो कुछ हैं वो सब आपको भी पता है तो हमें भी पता है। मैं सिर्फ यही बात कर रहा था पहले जो डॉक्टर साहब से, उनके साथ भी, कि बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने कहा कि आप उससे निकलना चाहते हैं, हम उससे नहीं निकलना चाहते और ना ही कोई किसी को निकाल सकता है। किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है और ना ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कोई अथॉरिटी बनाई है कि वो किसी को उम्मत मुसलमान से बाहर निकाल सके। ये सिर्फ अपने शौक ही पूरे करने हैं, किसी ने तो वो करता रहे, वो कुछ भी, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किसी को कोई अथॉरिटी नहीं दी। बात यह है कि मैंने डॉक्टर साहब से भी यही पूछा, तो आपसे भी ये पूछता हूँ, क्या आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जवाब दे दीजिएगा कि क्या आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये समझते हैं कि जो उन्होंने कहा कि 72 फिरकों है या नहीं? काइंडली इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा और उसके बाद जो है फिर हमारी बात आगे चल सकती है। तो मैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हदीस के मुताबिक अपने आप को वो सच्ची जमात समझता हूँ और बाकी सबको गुमराह समझता हूँ। आप भी मुझे बता दीजिएगा कि आपका कौन सा फिरका मसलक आप बाकी सबको गुमराह समझते हैं, आप क्या हैं? आप सब जो भी है वो मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ ये प्लेटफार्म आपके सामने है, आप इकरार करें और मुझे बताएं कि आप किसकी तरफ मुझे दावत दे रहे हैं, आप क्या हैं। फिर मैं आपकी हर बात के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये अंधेरे में तीर मत चलाएं जो आपने सोशल मीडिया पर इधर चलाने हुए शुरू किए हुए हैं कि सारे रल के पै जाओ। भाई सारे रल के नहीं पै सकते, अपने आप को जो समझते हैं, अपना जो है मौक़िफ़ वो बताएं, फिर मैं आपसे बात जी करूंगा। टाइम खत्म हुआ जी। जी अच्छा, गुजारा ये है कि देखिए कि मेरी किसी चीज का आप जवाब दे नहीं रहे, खलते मबस करते जा रहे हैं आप। मैंने आपको बताया कि देखे 73 फिरकों से के अंदर आप लोग शामिल हैं, मैं तो कह रहा हूं, और आपने अब लफ्ज बीच में दाखिल कर दिया उम्मत मुसलमान। भाई उम्मत मुसलमान एक अलग चीज है और उम्मत मुहम्मदिया एक अलग चीज है। जब उम्मत दावत के अंदर शुमार होगा तो फिर उम्मत मुहम्मदिया कहा जाएगा। जब उम्मत इजाबत होगी तो उसको उम्मत इजाबत का दूसरा नाम उम्मत मुसलमा है। आप उम्मत मुसलमान नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने उसके 2 दलीलें भी दी हैं कि आपका खुदा अलग है, आपका मोहम्मद अलग है। कुरान की अब मैं तीसरी बात करने लगा हूं, तीसरी दलील दे लगा हूं। कलमातुल फसल के अंदर लिखा हुआ है कि देखो जी, कुरान दुनिया से उठ गया है और अल्लाह ताला ने मोहम्मद को दोबारा कादियान के अंदर नाजल करके अब इसके ऊपर जो है ना कुरान नाजल की है। आपका कुरान अलग है, आपका मोहम्मद अलग है, आपका अल्लाह अलग है। और भी जो बातें करेंगे आप, इस्लाम के जो बुनियादी चीजें हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हज है, रोजा है, ज़कात है, यही मरकजी चीजें रहती हैं, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपकी अपनी हैं, इस्लाम के साथ उसका कोई तल्लक ही नहीं है। तो कोई किसी एक चीज के अंदर बताइए तो सही, बात कीजिए, कोई जवाब दीजिए। जबकि अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग मिर्जा कादियानी की उम्मत हैं। रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफा 344 है। मिर्जा साहब लिखते हैं, जो शख्स नबूवत का दावा करेगा, इस दावा में जरूर है कि वो खुदा ताला की हस्ती का इकरार करे और नीज ये भी कहे कि खुदा ताला की तरफ से मेरे पर वही नाजल होती है, और नीज खलकुल्लाह को वो कलाम सुनावे जो उस पर खुदा ताला की तरफ से नाजल हुआ है, और एक उम्मत बनावे जो इसको नबी समझती और इसकी किताब को किताबुल्लाह जानती है। अब समझना चाहिए कि ऐसा दावा करने वाला इसी उम्मत के रूबरू खुदाई का दावा क्यों कर सकता है। ये देख लें, मिर्जा कादियानी साहब कह रहे हैं कि जो शख्स नबूवत का दावा करता है उसके लिए लाजम है कि वो एक उम्मत भी साथ बनाए, और जो उसकी उम्मत होगी वो उसको नबी भी समझती हो। तो मिर्जा कादियानी साहब ने नबूवत का दावा किया, आप लोगों ने उनको नबी माना,
تو آپ لوگ ان کی امت ہیں. خود مرزا صاحب نے کہا ہے آپ تو امت محمدیہ تو نہیں ہیں, آپ امت قادیانیہ ہیں, امت مرزیہ ہیں, امت غلامیہ ہیں, غلامیہ. لوگوں کو کیوں آپ بتاتے ہو, شور مچاتے دیکھیں ہو؟ لو جی نہیں ہم نہیں دیکھیں طریقہ ہو گیا آپ کا ٹائم. جی چلیں جی بول لیں آپ. مفتی صاحب اس کے بعد اگلی ٹرم میں آپ نے جواب دینا ہے. تین اگر آپ منٹ نے میرے ہوئے ہیں, 3 جی منٹ ٹھیک ہوئے ہے, ہیں. کوئی بات آپ مجھے بتا دیجیے گا. مفتی صاحب آپ کی یہ جو باتیں کرنے کا نا, یہ میں آپ کو سن رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بڑا اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور مجھے سب پتہ ہے, میں بچہ نہیں ہوں اتنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ادھر یہ دیکھیں, آپ کا اپنا شوق ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں, آپ جس کو سمجھیں نہ سمجھیں, آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں, آپ کو اس کو یہ سمجھتے ہیں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ اپنے پاس رکھیں اپنی سب باتیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو میں بتاؤں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا ہوں. آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کہ میں کیا سمجھتا ہوں, ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہم بتائیں گے, اور ہم اللہ کے فضل سے ادھر بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں. آپ لوگ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈالیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا گروپ اور کیا مسلک ہے, اس کے مطابق آپ سے بات کی جائے گی. اگر آپ یہ جرت کر سکتے ہیں تو مجھے اگلی ٹرم میں بتا دیجئے گا, اور بتائیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. باقی سب کو سمجھیں گمراہ اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں, اور میرے ساتھ بات کریں اور کہیں کہ باقی سب کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں, ہم ٹھیک ہیں. جو آپ سمجھتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے, کیوں اقرار نہیں کر سکتے اس کا؟ آپ اتنے رل کے پہ جاؤ, ایسا نہیں چلے گا. اور رہی بات کہ امت مسلمہ سے نکالنے کی, کسی کو ماں کی لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو امت مسلمہ سے باہر نکال سکے. اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ طے کر دیے ہیں جو بھی بات ہے. آپ اپنا شوق پہ جو مرضی کہتے رہیں, آپ کے کہنے سے نہ کوئی نکلے گا اور نہ کوئی داخل ہوگا. یہ ہر آدمی کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کیا سمجھے اور وہ کیا نہ کرے. باقی رہی بات ہم کیا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں. پہلے آپ اپنی بات کریں, اپنا تعارف بتائیں, اپنا بات کریں, پھر اس کے بعد آپ سے آگے بات ہو سکتی ہے. نہیں تو یہ آخری ٹرم میں آپ کے ساتھ میری بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, میرا اتنا ہی ٹائم ہے, آپ شروع کر لیں. اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ دیکھیے بھاگنا اس چیز کا حل نہیں ہے, جان چھڑانا اس چیز کا حل نہیں ہے. اس سے آپ لوگ سچے ثابت ہو نہیں سکتے. مجھے ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ میں ہوں, رأیتنی فی المنام این اللہ وتیقنت اننی ہوا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جناب, حوالہ اگر آپ کو چاہیے تو یہ لے حوالہ, روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564. پھر یہی بات انہوں نے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 کے اوپر کہی. میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. جواب دے. آپ کی بات کا جی نہیں بھائی, پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کہانیاں آپ نہ پڑھیں. نہیں, یہ آپ کی عادت جو ہے نا وہ مجھے پتا ہے, آپ نے ایسے ہی بات یہ کہانیاں کرنی ہے. آپ اپنا تعارف کرائیں, اپنی بات کریں. غلط بات ہے, مجھے ٹائم غلط بات نہیں, آپ اپنا تعارف کرائیں, اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈالیں, تعارف کرائیں, اپنا بات کریں گے. بولنے دیں, آپ مجھے بولنے دیں, مہربانی کریں ذرا, مہربانی. اچھا جی, اچھا گزارش یہ ہے کہ اب ذکر حبیب صفحہ 230 کے اوپر لکھتے ہیں کالا کالو دراصل عربی الفاظ ہے, ان کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا, اور یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 203 کے اوپر کہتے ہیں کہ جلاش میرا خدا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ کس خدا کے آپ قائل ہیں؟ آپ کہتے ہیں کسی مائی کے لال کے اندر جرت نہیں ہمیں امت مسلمہ کے اندر سے نکال سکے. او بھائی, آپ نے امت مسلمہ کے عقائد کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, مانتے نہیں ہیں امت مسلمہ کے. آپ تو خود نکل گئے ہیں نا, آپ کو کسی نے نہیں نکالا, آپ لوگ خود نکلے ہیں. مرزا صاحب نے خود امت مسلمہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیے اپنے عقیدے کی بنا پر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنے عقیدے کی بنا پر. اب رہی بات محمد کی, تو آئیے محمد کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اس کے اوپر عاجز نے پوری کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ کہتے ہیں جی ہم تو نبی کریم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں, مرزا صاحب کہتے ہیں خاتم الانبیاء اصل میں ہوں. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212 کے اوپر
مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں موجب آیت و آخرین منہم لما یلحق بہم، برودی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا، اور مجھے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ بتائیے آپ کس محمد کو مانتے ہیں، کس احمد کو مانتے ہیں؟ اس کے اوپر تو میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے، ہاں جی۔ اور قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی بات کر لیتے ہیں۔ کلمات الفصل کے اندر مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو برودی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے اس پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ ریویو آف ریلیجنز کلمات الفصل صفحہ 173۔ پھر مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 87 کے اوپر، قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ وہ تو اپنے منہ کی باتوں کو قرآن کہہ رہے ہیں، دیں جواب اس کا، چلیں۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو کوئی آج پہلی دفعہ نہیں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ سے بڑی واقفیت ہے اچھی طرح۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری بات میں نے پہلی ٹرم میں ہی کہا تھا کہ نہیں چل سکتی جب تک آپ اپنا صحیح سے تعارف ہی نہ کرائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ عوام میں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہے نہیں ہے وہ بات بعد میں کریں گی، وہ میں نے بتانا ہے کہ ہم کیا سمجھتے نہیں سمجھتے۔ میں نے آپ کی کوئی کتاب پڑھ کر یا آپ کی کوئی وضاحت کر کر نہیں دکھائی ہے۔ تو آپ کا یہ جو شوق ہے نا، یہ جو پڑھنے کا، وہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ سناتے رہیں اپنے بندوں کو جو بھی پڑھ کے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی سوال، میں یہ نہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ صرف کوشش کر رہا ہوں، میں لائیو ٹو لائیو بیٹھ کے بھی آدمیوں سے میری بات ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ادھر بھی کوئی آدمی مجھے جرت کر کے یہ نہیں بتا سکا کہ کیا ہے۔ کیوں؟ آپ بتا سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو بریلوی ہیں، باقی کوئی بھی آدمی کسی کا جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو۔ تو جو اپنی ایک سچی جماعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنا فرقہ جماعت، وہ بتائیں۔ یہ سارا کچھ اکٹھا نہیں چلے گا، وہ بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہیں کہانیاں، جو آپ کا کام ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ، کرتے رہیں آپ جو بھی کرنا ہے آپ نے۔ جی یہ کہانیاں ہیں، کوئی جواب نہیں نا۔ ہر دفعہ آپ لوگوں نے یہی کہہ کے جان چھڑے کہ یہ کہانیاں پڑھتے رہیں، اللہ حافظ کہانیاں، اللہ حافظ اللہ حافظ، اور 2 دن کے بعد آپ نے پتہ ہے کیا کہنا ہے؟ ہم نے تو جواب دے دیا ہوا ہے۔ یہی تو مسئلے ہیں آپ لوگوں کے 150 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اللہ حافظ کہانیاں بیٹھ کے پڑھتے رہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کا کیا جواب ہے بتائیے نا؟ یہ وہی باتیں جو اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھیں، اور اسمبلی کے فیصلے کو آپ لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے کہا جی اسمبلی کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا۔ یہی اللہ حافظ جو ہے نا، مرزا ناصر نے بھی کہا تھا، یہی اللہ حافظ اور بیٹھ کے کہانیاں سناتے رہے، یہ مرزا ناصر نے بھی اسمبلی کے اندر کہا تھا کہ یہاں بیٹھ کے اپنی کہانیاں سناتے رہے، اللہ حافظ کوئی جواب نہیں ہے، میں جاتا ہوں۔ تو اسمبلی نے اٹھا کے باہر پھینکا آپ لوگوں کو کہ اسلام سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، دینا جواب۔ میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی بد کلامی نہیں کی، آپ جناب کہہ کے بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ مرزا قادیانی کی کتابیں جب ہم کھولتے ہیں تو اس کا نام آپ لوگوں نے رکھ دیا ہے کہ گالیاں نکالتے ہیں، بد کلامیاں کرتے ہیں۔ میں نے جتنی گفتگو کی ہے، میری آواز اونچی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میں کوئی بد کلامی نہیں کی۔ گالی نکالنا میری عادت ہی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں نکالی۔ بھاگتے کیوں ہیں؟ سامنے آئیے، بات کیجئے۔ چلیں یار بات کریں۔ انہوں کہندے نے پیراں دے پہاڑ پایا کرو۔ صاحب چھا گئے، تسی چھا گئے ہو آج ماشاءاللہ۔ پپو مینوں تیریاں نا بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب نے۔ میں 1 منٹ یہ فون پکڑ لوں تاکہ آواز پھر ٹھیک آئے گی۔ ہاں جی، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی ٹھیک باتیں کی ہیں۔ ہم تو ایک
फूड फॉर थॉट जिसे अंग्रेजी ज़बान में कहा जाता है कि इस पर गौर करें और देखें। कुरान पाक की एक आयत है, मुफ्ती साहब भी आपको माशाल्लाह बताएंगे कि जहाँ पर मस्जिद ज़र्रार का जिक्र आया तो 3 औसाफ बयान किए गए उन लोगों के जो मुसलमान नहीं हैं और मुसलमानों के दुश्मन है। कहा कि वो मस्जिदन ज़रारन, एक ज़रर पहुँचाने वाली जगह बनाते हैं, व कुफरन, और कुफर करते हैं। और कुफर यही है कि आप इस्लाम में कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरीह इनकार कर दें और तावीलें पेश करें, बातिल तावीलें पेश करें। और तीसरा, तफरीकम बैन अल मोमिनीन। एक काफिर की सबसे बड़ी निशानी है कि वो तफरीकम बैन अल मोमिनीन करता है, वो तफरका पैदा करता है। अगर तो जमात कादियानिया के बास लोग जो अपने अकायद से नावाकिफ हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं, तो उन्हें तो कुरान पाक का हुक्म तो मानना बनता है ना कि तफरीकम बैन अल मोमिनीन ना करें, बल्कि उस हुक्म की ताबेदारी करें। वो आतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तुफर्रकू। और जब अभी नासिर साहब ने कहा कि हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सुन्नी भी इकट्ठे, वाबी भी इकट्ठे, शिया भी इकट्ठे, सारे हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो माशाल्लाह यही तो पैगाम है जो कुरान पाक हमें हुक्म दे रहा है कि सबको बताओ वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तुफर्रकू। मसलक में फ़र्क हो सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद तो कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कोई कादियानी या अहमदी ये साबित नहीं कर सकता कि इन तमाम मसालिक में वो क्राइटेरिया पूरा होता है जो आपको इस्लाम से खारिज कर दे। जैसे मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह, और मैं तो बड़ा एक सवाल पर फोकस करता हूँ। मुफ्ती साहब तो एक ज़माने से ये बातें करते आ रहे हैं और उनकी बातें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होती हैं। मैं तो उनको सालों से सुनता आ रहा हूँ। तो मेरा पैगाम है हर इस जमात के आदमी को कि आप एक दफ़ा ज़िंदगी में ये गौर ज़रूर कर लें कि आपको क्यों काफिर करार दिया गया। और मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार आप सवाल उठाते हैं ना कि किसको हक है कि काफिर करार दे, ये हक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया और मुसलमा के खिलाफ कोई वही नहीं है। आप मुझे वो वही दिखाएं, किस वही में लिखा हुआ है। उन्होंने ये हक अल्लाह ताला के अहकाम और आपकी जो सुन्नत है वो तो हम पर फर्ज है सुन्नत की पैरवी करना, तो ये तो मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और वही भी होगी तो हम तो ये मानते हैं कि हर काम वो अल्लाह ताला के हुक्म से करते थे। तो जब एक सुन्नत हमारे पास मौजूद है कि एक शख्स ने पैगंबर होने का दावा किया और आपने उसे काफिर और मुर्तद करार दिया, तो आप लेकर आ जाते हैं 2-4 बातें कि ये उसकी हिफाजत का जिम्मा। वो जो हदीस आप बताते हैं ना जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, वो हदीस में कहा गया कि वो शख्स का पहली शर्त ये है उसकी कि वो मुसलमान हो और फिर ये 3 काम करे तो उसकी हिफाजत का जिम्मा। हर मुसलमान भी तो जन्नत में जाने वाला नहीं है ना। अब हम तो किसी को काफिर तो नहीं करार देते, यहाँ तक कि वो वाज़े कुफर करे और मिल्लत इस्लामिया के सामने आकर खड़ा हो जाए। तो हम तो एक वाज़े पैगाम देते हैं कि ये जो कादियानी या इनके जितने भी फिरके बने हुए हैं, ये आएं और इस्लाम पर गौर करें और हमसे बात करें। हम आपकी बात का जवाब देंगे। और हदायत तो अल्लाह ताला की तरफ से, मन यहदी अल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। हम तो इस बात के कायल हैं, तो अल्लाह ताला इन सब को हदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। और हम सब इकट्ठे हैं, हमारा मसलक जो भी हो, हम एक हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हवाला मैं दे दूं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 44 के ऊपर मिर्जा कादियानी लिखता है, उस टाइम उसने अभी जमाते अहमदिया नहीं बनाई थी, तो उसने लिखा था, बल्कि असल बात यह है कि कुरूने सलासा के बाद उम्मत मरहूमा 73 फिरकों पर मुनकसम हो गई। ओए, तुम तो 74वें फिरके हो। अगर तुम उम्मत मुसलमान के अंदर ही अपने आप को शामिल करना चाहते हो, तो मिर्जा कादियानी के बकौल भी तुम इन 73 के बाहर हो हैं। और लोहरियों को भी बताना, लोहरिये वो 75वें नंबर पे आते हैं या 76वें नंबर पे आते हैं, उनको भी तो कहीं डालो ना। तो ये जंबा ग्रुप को भी डाल लो 78वें नंबर पे है, जो सुल्तानी ग्रुप को भी डाल लो, तो इनकी भी नंबरिंग लगाओ ना। ताहिर नसीम के ग्रुप को भी डालो, जाहिद खान कज़्ज़ाब के ग्रुप को भी डालो, अहमद ईसा के ग्रुप को भी डालो।
وہ یہ تو تمہارے تو کوئی 100 کے قریب تو تمہارے اپنے فرقے بن چکے ہوئے ہیں. اور لو جی تم ہمیں فیصلہ کر کے بتاؤ تم میں سے کون کافر ہے تو کون مسلمان ہے. او بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں، جب میں نے جواب دیا ہے اپنی فرسٹ ٹرن کے اندر یہ جواب دے دیا تھا کہ یہ سارے سنی شیعہ وہابی دیوبندی یہ مکاتب فکر ہے اسلام فرقہ کے. اسلام ایک فرقہ ہے، اس فرقہ کے یہ مکاتب فکر ہے، فرقے نہیں ہیں. فرقہ ایک الگ چیز ہے، اسلام کا اور امت کا فرقہ ہونا ایک الگ چیز ہے. یہ مرزا جونیئر جیلمی اور مرزا سینئر غلام قادیانی دونوں نے یہ رولا ڈالا ہوا ہے فرقے 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 فرقے. یہ فرقے فرقے کی گیم سب سے پہلے مرزا سینئر غلام قادیانی نے شروع کی تھی. اس کے بعد اگر جناب امت کے اندر یہ گیم شروع کی تو یہ مرزا جونیئر جیلمی نے. تو یہ دونوں قادیانی اور مرزئی آپس میں بہن بھائی ہیں، اعتقادی طور پہ، عملی طور پہ اور فتنے کے اعتبار سے یہ دونوں بہن بھائی ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کے یار ہیں. او بھائی یہ فرقے ہیں ہی نہیں، یہ مکاتب فکر ہے. استاد محترم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم رہا 1 منٹ لالا بھائی، لیکن پروگرام تو بڑھ گیا. استاد محترم مفتی صاحب پروگرام تو بڑھ گیا. وہ ہم نے اتنی محنت سے ان کی تنبیہاں اتارنے کے لیے وہ پڑھی ہیں ان کی کتابیں، تو یہ کہتے ہیں کہانیاں پڑھی جاؤ. تو اتنی دیر سے کیا ہم کہانیاں پڑھ رہے تھے؟ اور ماشاءاللہ جو آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ کہ بھائی ہم کون سا تم لوگوں کو کان پکڑ پکڑ کے کافر بناتے ہیں. بھائی تم لوگوں خود اسلام سے جو ہے وہ منکر ہو گئے، اسلام کے عقائد سے. تم نے کہا ہم نے نہیں ماننے، اپنے خدا، اپنے انہوں نے فرشتے اور اپنا ہی انہوں نے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مثال دے کے خود ایک نیا محمد، ایک نیا نبی کھڑا کر لیا ہے. انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر تسلیم کیا ہوا ہے. جی رضوی صاحب آپ کو بتاؤں انہوں نے کون سی بات صحیح کی تھی، آپ نے نیچے ٹیکسٹ کیا ہے. شاہ صاحب سید احمد بھائی یہ پپو نے تھلے لا دو. شاہ صاحب آپ نے جو حوالے کوٹ کیے تھے وہ مرزا قادیانی کے وہ والے 73 والے، وہ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، مس ہو گئے. 73 فرقوں والے. ہاں جی مفتی صاحب آپ کے آنے سے پہلے نا جو آپ نے آخر میں حوالہ پڑھا تو وہ میں نے پڑھ کر انہیں سنائے تھے. میں نے کہا تھا کہ یہ ایک آپ نے ایک پڑھا تو میں نے ان کو بہت سارے بتا دیے ہاں تھے. جی بہت ہے، یہ تو ایک حوالہ دیگ میں سے ایک دانہ بھی کافی ہوتا ہے، حوالے تو کافی ہیں. تو اس کا جواب اس نے یہ دیا تھا نا ڈاکٹر صاحب، جواب اس نے یہ دیا تھا، میں بالکل مانتا ہوں. کہتا ہے کہ وہ جو جناب اینڈ پہ آنا تھا امام مہدی، تو انہوں نے ایک جماعت ہی بنانی تھی نا، تو میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں خود کو 72 میں شامل کرتا ہوں. یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہتا ہے میں خود کو 72 میں شامل کرتا ہوں، لیکن میں مرزا کی بھی مانتا ہوں کہ ہم 74 میں ہیں. نہیں تو مرزا کو تو جھوٹا کہہ دیا نا. مرزا قادیانی جو ہے ان کے یہ 73 فرقوں والے سارے حوالہ جات نوٹ کر لیں بھائی تاکہ ریکارڈنگ پر بھی آ جائیں. مرزا قادیانی نے کہہ دیا یہ اپنی جماعت بنانے سے پہلے کی باتیں ہیں. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 227 ہے، جلد 17 صفحہ 456 ہے، جلد 19 ہے صفحہ 75 ہے، ملفوظات جلد 2 صفحہ 598 ہے، ملفوظات جلد 5 صفحہ 656 ہے. یہ پانچ تنی حوالے کافی رہیں گے. جی جی مفتی صاحب اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ہاں جی مفتی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. میں جناب نہ ਵੱਡੇ مرزائی ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੋ فرماؤ ਗਿਆ حکم کرو. ਹੁਕਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ, ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਨਾ. صحابہ کرام ਦਾ نہیں انہوں نے لاؤ تھلے. سر میں بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، میں نے ایسی بات تو کوئی نہیں کی جڑا میں نہیں پیار سے نہیں، یہ اسی گروپ کا بندہ ہے، جی 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 ڈرامے کرتے ہیں. جی
نہیں سیدھا سیدھا آگے یو ٹرن ہے, ادھر آگے گلی نہیں ہے. سانو امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا, ہماری جان, ہماری ماں, پیاری ماں, سونی ماں, ہماری جان ان کے اوپر, ہماری آل اولاد ان کے اوپر قربان. اچھا جی, آؤ اے قادیانیوں تے مردیو, آؤ اے کھل کے کھڈو اے قادیانیوں تے مردیو, اور منافقوں کھل کے آؤ اے, سامنے آؤ اے کھل کے, لکو نہیں, اچھا لکو نہیں. استاد محترم یہ بھی سوال ان سے پوچھنا ہے کہ جی مرزا قادیانی کا کون سا فرقہ تھا پہلے, یہ دعویٰ کرنے سے پہلے اس کا کون سا فرقہ تھا, یہ بھی تو تھوڑا بتائیں نا. یہ ہم نے نہیں نہیں چلو بتائیں گے, یہ بتانا. نہیں بتائیں گے. شاہ صاحب میں ایک بات پوچھنی ہے, اجازت ہو تو. جی جی جی, شاہ جی ادھر ایک بندہ ایک نیچے بیٹھا ہے, اس کو بتا دیں فرقہ ہے کیا ہے, نام میں لے کے بتا دیں. تو پپو بڑا کہتا ہے کہ انجینئر تہاڑی منجی ٹھوک سر, یہ فرقہ نہیں ابھی اس کو بتایا تو بتائیں ہے فرقے جی. ہوتا کیا ہے. محمد کی نام ہے تہاڈا, احمد علی, ہجے ہن دسیا تے ہے یار کہ اے دو مرزیاں نے یہ گیم شروع کیتی فرقے دی, اور فرقے دی گیم تے ساڈے چ ہے ہی کوئی نہیں. اج تک کسے نے فرقے دی کوئی گیم کیتی ہو تے دس دیو. او بھائی کوئی بتا دو کہ احمد رضا مفتی خان صاحب میرا فاضل ایک اور سوال یہ یار ہے سنے تو کہ یار, اے میں نے احمد دوسری سن سائڈ پہ لیا چلے کر. جانا نا, شور ہو جائے گا نا شاہ صاحب. اور میرا یہ ساتھ میں سوال ہے کہ ہماری شادی بھی سنی اور شیعہ میں کیوں ہو جاتی ہیں, یا وہابیوں میں, صرف قادیانیوں کے لیے ہماری شادی نہیں ہوتی. اوے شادی شودی تے ایک الگ دی چیز ہے. مائک میوٹ کرے, شور آ رہے. بات یہ ہے کہ اس کا بتایا تو ہے فرقہ, کس نے فرقے بنائے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہو کہ میں فرقہ بنا رہا ہوں, بریلوی فرقہ بنا رہا ہوں. اہل حدیثوں کے وہ بڑے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب, انہوں نے کہا ہو کہ میں فرقہ بنا رہا ہوں. تو شیعوں کے کون سے بڑے ہیں؟ امام جعفر صادق کو شاید وہ اپنے مکتب فکر کا وہ سرخیل مانتے ہیں, انہوں نے کہا ہو کہ میں شیعہ فرقہ بنانے لگا ہوں. خمینی, جی اچھا خمینی. جی میرے استاد علم میں محترم, نہیں جو اتنا. ابھی آپ نے بات کی ہے نا اس کے اوپر نا ایک حوالہ بھی ان کو دے دیں کہ مرزا قادیانی نے فرقہ کیسے کھیلا تھا. ایک لڑکا تھا مرزئی, وہ پہلے مسلمان تھا تو اس نے قادیانیت قبول کر لی. یہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 347 ہے. اس نے مرزیت کو قبول کر لیا. اس کا رشتہ پہلے ہوا تھا اپنے رشتہ داروں میں. تو جب ان کو پتا چلا کہ لڑکا مرزئی, اور خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ بھائی لڑکا, انہوں نے کہا کہ لڑکا مرزئی ہو گیا, تو اس پر آگے فرقہ کیسے کھیلا مرزا قادیانی. کہتا ہے اول یہ لوگ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, تو مگر اب سب نے اس وقت موافقت کر لی ہے اور سارا کفر اکٹھا کر کے گویا ہم پر ہی ڈال دیا ہے. وہ ان کی ٹینشن نہیں لینی, یعنی کہ آگے کہتا ہے ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے. فرقہ کہتا ہے وہ یہ مرزا قادیانی کھیلتا تھا, نہیں تو پہلے تو کوئی ایسی معاملات مسئلہ نہیں تھا. نہیں فرقہ کھیڈیا, اور کی فرقے تے ہے ہی کوئی نہیں سن. اور دنیا کا سب سے پہلا جو فرقہ بنا ہے نامینیٹ آفیشل, وہ مرزا قادیانی نے بنایا, فرقہ جدیدہ جماعت احمدیہ. اور جو رجسٹرڈ کروایا ملکہ وکٹوریا سے, پہلا فرقہ اس نے خود بنایا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور کیا اس کا نام ہے, پہلا فرقہ اس نے بنا کے اپنے آپ کو کہہ دیا جی مسلم احمدی. تو دنیا کا دوسرا فرقہ بنایا مرزا جونیئر جیلمی نے, مسلم علمی کتابی کے نام پر. مرزا سینئر بھی یہ کہتا تھا نہ میں بابی میں ہوں مسلم احمدی. اور مرزا جونیئر جیلمی بھی یہ کہتا ہے نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ دو فرقے ہیں, دو کو فرقہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ہیں فرقے, اور ان فرقوں کے بانیان آپ لوگوں کے سامنے. ہاں ان کو فرقہ ضرور کہہ سکتے ہیں, میں بھی تسلیم کرتا ہوں یہ فرقے ہیں, لیکن یہ فرقے ہیں امت دعوت کے, اسلام سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. پرلے درجے کے کافر اور منافق ہیں, مرتد ہیں یہ لوگ. جی بات کریں جی.
मुफ्ती साहब एक हवाला है, अगर आप इजाजत दें तो पढ़कर सुनाऊं आप? जरूर 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 जरूर। ये मिर्जे की किताब है, खजाइन जिल्द 18 है, सफ़ा 424। नज़ूल मसीह में वो लिखता है, मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को लिख रहा है कि जनाब मन आपका मुखातब एक मुद्दई इमामत है, अगरचा आप उसको काज़िब और मुफ्तरी जानते हैं, बस उसके मुसल्लमात से उसे साकत करना लाजिम है। तफसीर बरगानी और तिबरानी, अबू नाइम वगैरह का हवाला देना या उनकी रवायत गैर मुसहा पेश करना एक मुद्दई इमामत के बिलमुकाबल जिसका दावा हो कि मैं हकम होकर कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत कायम करने के लिए दुनिया में आया हूँ, अपने ऊपर जहालत का इल्ज़ाम कायम करने से ज़्यादा नतीजा खेज नहीं हो सकता। आगे सुने, वो कहता है मिर्ज़ा, वो ना हनफी है, ना शाफी है, ना मालिकी है, ना हम्बली है, ना जाफरी है, ना मुकल्लद है, ना अहले हदीस है। फिर आप हनफियों या शाफियों या मालिकियों वगैरह के उलमा या मुफस्सरीन के अक़वाल पेश करके इसको मुल्ज़िम क्यों कर सकते हैं? इस पर कुछ फरमाएं। बिल्कुल जबरदस्त हो गया ये। इसके ऊपर डॉक्टर साहब बड़े बड़े प्रोग्राम हम कर चुके हैं, कोई एक अद्धा नहीं, बड़े। ये नारा मिर्जे ने लगाया था, मिर्जा कादियानी ने, हालांकि वो पहले वाबी था, अहले हदीस था, लेकिन वो कहता नहीं अब मैं अहले हदीस नहीं हूं, अब मैं वाबी नहीं हूं। ये तो मिर्जा कादियानी ने सबसे पहले ये किया था। हाँ, पहले वो मुसलमान था, मुसलमानों के मकातबे फिक्र में से एक मकतबे फिक्र रखता था, लेकिन उसने जनाब बाद में उससे मुकर गया, कहने लगा नहीं अब मैं वो नहीं हूं। मिर्जा जूनियर जेलमी को भी आप देख लें, वो ही है, बाद में उसने इनकार कर दिया, नहीं अब मैं वो नहीं हूं। इन दो ने फिरके बनाए। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? जरूर अर्ज करें आप जनाब, आप लेकिन डिफेंड करें पहले छोटे जान मिर्जा जी को। पहले जान की अमान तो दे दें। नहीं, जान की नहीं, ईमान की ईमान आप मांगे। जान तो चलो आने जाने वाली चीज है, ईमान नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, ईमान की मुफ्ती कहे साहब, आप कि ईमान की अगर मुझे देखिए, अमान मिल जाए। चलिए मुफ्ती साहब, गुजारिश ये है कि सारे यहाँ पर मिल के बैठ के हम जो है वो ख़त्म नबूवत का मिल के काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मिलके क्या करते हैं? ये क्या ड्रामा है जी, मिलके करते हैं? हाँ, चलें, मेरी मैंने इसीलिए जान की अमान जो है ना वो पहले उसके लिए मिलके क्या जान की अमान के लिए ना गुजारिश की जान है। की नहीं, ईमान दी ईमान मांगो। मुसलमान हो जो, ठीक हो गया। और मिनी खुदा वाले हो, मुसलमान हो जो, लानत मार दियो मिर्जा जूनियर जेलमी ते। वो ਤੁਹਾਡੇ ईमान लुट लिया ਉਹਨੇ, ਓਏ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਜੇਲਮ, ਤੁਹਾਡੇ ईमानां ਨੂੰ लुट लिया ਉਹਨੇ। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा गुजारिश ये करना चाह रहा था कि मुफ्ती साहब, आपने जो भी बातें कही हैं ठीक है, अपनी जगह पर आप दुरुस्त समझते होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब हम सब मिल के बैठ के ये रद्द कादियानियत पे काम करें, ख़त्म नबूवत पे, तो ऐसे किसी मुसलमान नहीं ना यार, ये गलत काम है। क्या कर रहे हैं मिलके बैठ के? क्या मिलके बैठ के क्या होता है? मिलके बैठ के कर रहे हैं, जो जायज़ बात अब नहीं है। मतलब ख़त्म नबूवत के डाकू जो है ना, वो भी ख़त्म नबूवत का काम कर रहेंगे, किस मुंह से करेंगे? हैं, कादियानी भी यही कह रहे हैं जी हम ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश अगर मुझे इजाज़त ख़त्म दें, नबूवत का काम किया करते हैं, वैसे ही जैसा ख़त्म नबूवत का काम कादियानी कर रहे हैं, तो वैसे ही तुम लोग कर रहे हो, मरज़ई भी। अच्छा मुफ्ती साहब, बात सुनिएगा। देखिए, आपने अभी इससे पहले अब कादियानी से कितने मोहब्बत से बात कर रहे थे, उसको जी कर रहे थे, उसके सामने गुलाम अहमद की भी। और मैं वैसे भी मेरा अपना कीदा है, मैं मरज़इयों को, तुम लोगों को कादियानियों से भी बदतर समझता हूँ। कादियानी छोटे खबीस हैं, तुम लोग बड़े खबीस हो। हाँ, अच्छा, हम उनसे भी बदतर हो गए? हाँ जी, बदतर और अबतर। ठीक हो गया, ठीक हो गया मुफ्ती साहब। फिर जो है वो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई
عبارت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی آپ کو پیش کروں تو آپ کو برا تو نہیں ਕੰਮ لگے ਕਰਨ گا؟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਲੋ جی جی ظاہر ہے ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੇ? اپنا ਕੱਢੋ بھی ਸੱਪ, ਕੱਢੋ مسلمان ਕਿਹੜਾ ہونا تو ਸੱਪ سب ਕੱਢਣਾ کرتے ਜੇ। ہیں۔ جی اچھا یہ جو عثمان ہے نا اس کو عثمان کو عثمان کو اتارا ہے نیچے، عثمان کو میں نے اتارا مفتی صاحب، اگر آپ چپ نہیں ہوں گے میں آپ کو بھی اتار دوں گا۔ میں نے اسی لیے اتارا میں نے ہے کہ اتارا ہے۔ شور شرابہ میں نہیں چاہتا، عمر بھائی آئیں گے نا اس کو جو اتارا آپ نے مفتی صاحب میں نے اتارا ہے مفتی صاحب، اگر آپ میری بات بھی سنیں گے میں آپ کو بھی اتار دوں گا۔ تو ماما لگتا ہے، تو ماما لگتا ہے، اس کو ایڈمن بنایا آپ نے احمد۔ گزارش یہ ہے مفتی صاحب، سارے نیچے چلے جائیں، میں شور شرابہ کوئی نہیں چاہتا ہے کسی بھی چیز کا، مجھے جدھر جہاں شور شرابہ نہیں چاہیے کوئی بھی ہے۔